الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، تکفیری تنظیموں کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ یہ اپنے تکفیری نظریات کو ثابت کرنے کے لیے کس طرح سے قرآن اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ معاہد کافر کو مار کر کے جنت لوٹتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بعض استدلال میں سے یہ بھی ہے، چونکہ ایک حاکم وقت کے ماتحت ہونا ضروری قرار پاتا ہے، اس لیے یہ چونکہ دوسرے مسلم حکمران کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو طاغوت سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے خاص امیر کے پابند ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے احکام کے پابند ہوتے ہیں، جیسے اسامہ بن لادن، ایمن ظواہری وغیرہ، اور انہی کے احکام کی روشنی میں اسلام اور مسلمانوں کی خاطر ظالم کفار سے ہم بدلہ لیتے ہیں۔ تو ہم آزاد ہو کر کے ایسا کام نہیں کرتے ہیں، ہماری ایک عمارت ہوتی ہے اور اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، اس کے ہم احکام کے پابند ہوتے ہیں، اور ہم جو کام کرتے ہیں اخلاص سے کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کی خاطر ہم کفار جو ظالم ہیں ان سے بدلہ لیتے ہیں۔ آخر اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو یہ تکفیری اسی ملک سے ہوں گے جہاں یہ حملہ کرتے ہیں، جن لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں اسی ملک میں رہتے ہوں گے، تو ایسی صورت میں اس ملک کے سربراہ اعلیٰ کی اطاعت ضروری ہو جائے گی، اور اسامہ بن لادن جیسے ان کے لیڈران بھی اس ملک کا رعایا ثابت ہوں گے۔ پھر ایسی صورت میں ان کا سربراہ اعلیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے ایک باشندے کی اطاعت پکڑ لینا، اس کے خلاف خروج اور بغاوت ہو جائے گی۔ چنانچہ جس کی بات یہ لوگ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بھی رعایا کے حکم میں ہے۔ اگر حاکم وقت نہیں چاہتا ہے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں تو یہ خروج اور بغاوت ہوگی۔ اگر اسی ملک میں رہتے ہیں تو یا تو ان کا تعلق اس ملک سے نہیں ہوگا جہاں پر یہ حملہ کرتے ہیں، اور وہ کسی امیر کے ماتحت ہوں گے دوسرے ملک میں، تو بھی وہ ایسے حملے نہیں کر سکتے دوسرے ملک میں جا کر، کیونکہ ان کا تعلق اس ملک کے معاہدین سے ہے۔ مزید اگر سب کچھ صحیح مان لیا جائے کہ تم امیر کے ماتحت میں حملہ کرتے ہو، تو بھی اس طرح خود کش حملہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیثوں کے اندر جسم کا مسلح کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور خود کش دھماکوں میں بدن کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ تو خودکشی کے برابر ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ مزید یہ فساد کا روکنا مصلحت کے حصول سے اولا ہے، اور یہاں نقصان اور فساد زیادہ ہے بنسبت حصول مصلحت کے، کیونکہ مصلحت صرف یہی ہے کہ دشمن کا نقصان پہنچایا جائے، صرف یہی مصلحت ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے انتقامی کارروائی کی صورت میں۔ مزید دشمنان اسلام انہی خود کش دھماکوں کو بنیاد بنا کر اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ خراب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دعوت دین کے میدان میں کافی رکاوٹیں آتی ہیں۔ چنانچہ 9/11 کے بعد جو 9 ستمبر 2001 میں حملہ ہوا تھا امریکی ٹاور پہ، اس حملے کے بعد دعوت اسلام کا جو نقصان ہوا اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کھل کر اپنے ہی ملک میں دعوت و تبلیغ نہیں ہو پا رہی ہے، دوسرے ملکوں میں جانے پر پابندی، مزید دعوت و تبلیغ کے لیے جو رفاہی ادارے قائم کیے گئے تھے ان سب پر پابندی لگا دی گئی۔
मजीद इन्हीं गैर इंसानी हमलों का बहाना बनाकर मुसलमानों को दहशत गर्द कहकर बदनाम किया गया, जिसकी वजह से गैर मुस्लिमों में इस्लाम के तई काफी नफरत पैदा हुई। इसीलिए मौजूद वसाइल के होते हुए जिस तरह दावत और तबलीग का काम आला पैमाने पर होना चाहिए उस तरह नहीं हो पा रहा है। और अगर इस तरह के हमलों से इस्लाम का कुछ भी भला होता तो उसे जरूर मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम और सलफ ने किया होता। आखिर तारीख इस्लाम से कोई एक भी मिसाल बताओ कि धोखा से किसी मुआहद को कत्ल किया गया हो या हालत कमजोरी में दुश्मनों पर धोखा से हमला किया गया हो। ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है। चूंकि ये सुन्नत रसूल पर अमल करने से भागते हैं, इसीलिए जब कुफार उनका पीछा करते हैं तो पहाड़ों में जाकर छुप जाते हैं और पूरी जिंदगी वहीं पहाड़ों में गुजर जाती है जिल्लत और रुसवाई के साथ। अगर इतने ही बड़े मुजाहिद हो, इतने ही बड़े इस्तिशहादी अमल करने वाले हो, तो क्यों नहीं डट करके जाकर मुकाबला करते हो? क्यों नहीं दुश्मनों के हाथ से मार खाते हो? सीने पर गोली क्यों नहीं जाकर के खाते हो? इस तरह से दुश्मनों के मार से जब मरोगे तो उसमें शहादत पाओगे अपने नुक्ते नजर से। अपने ही मार लेना जान को, ये कौन सी शहादत है? इसको तो खुदकुशी कहते हैं शरई इस्तिलाह में। तो बहरहाल इन तमाम खराबियों की वजह से चूंकि इसमें फसाद ज़्यादा है, मुसलमानों ही का नुकसान है और तजर्बे से ये साबित है, इसलिए इस तरह का हमला बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की तकफीर के नतीजे में इस तरह से हमले किए जाते हैं। और चूंकि ये अपने अलावा सबको काफिर समझते हैं, इसलिए इनकी नज़र में मुसलमानों की बदनामी हो, उनकी जिल्लत और रुसवाई हो, उन्हें मारा जाए, उन्हें परेशान किया जाए और आलमी इस्लाम की तबाही हो, इससे उन्हें कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि ये अपने अलावा सारे लोगों को काफिर और तागूत समझते हैं। बल्कि काफिरों से ज़्यादा ये उन मुसलमानों को मारना जायज़ समझते हैं जिनको ये तागूत समझते हैं, तागूत का पुजारी समझते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। तो जाहिर सी बात है इन्हें कौन सी फिक्र होगी उस पर। इन तफजीरियों का, तकफीरियों का ये भी कहना है कि मुस्लिम ममालिक को हम तागूती निज़ाम मानकर उन पर हमला करते हैं। बताइए, वही जो मैंने बात कही है, क्योंकि इन हुक्मरानों ने वज़ई कवानीन नाफिज कर रखे हैं अल्लाह के अहकाम को छोड़कर, जैसा कि हमारे शयूख ने फतवा दिया है। चुनांचे ये सब काफिर हो गए, ये सब काफिर हो गए। भाई कुरान में आया हुआ है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो अल्लाह के नाजिल करदा वही के मुताबिक फैसला ना करे वो काफिर है। तो जाहिर सी बात है वो सब काफिर हैं। जो भी ना करे, जो भी फैसला ना करे, कोई भी फैसला हो, छोटा हो बड़ा हो, हाकिम हो महकूम हो, रियाया हो, घर का मालिक हो, कहीं का भी मालिक हो, किसी को भी अगर फैसला करने का हक दिया जाता है, अगर वो ना करे, ये कि मन है मन आप। लेकिन अब इस आयत को सिर्फ हुक्मरानों के साथ खास कर देना, ये कहाँ की दानिशमंदी है। अगर इसको हम मान ले कि यहाँ कुफ्र से मुराद हकीकी काफिर हो जाना ही है इनके हिसाब से, तो फिर यहाँ पर वमन लम यहकुम और जो भी फैसला ना करे, तो यहाँ क्या हाकिम मुराद है? कोई भी मुराद है, कोई भी आदमी हो जो फैसला ना करता हो, जो अपना काम किताब व सुन्नत के मुताबिक ना करता हो, वही इसलिए कि वही जो है किताब व सुन्नत को कहते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें सारे लोग काफिर हो जाएंगे। आप बहुत सारे जो मुकल्लिदीन हैं, रवाफिज हैं, शिया हैं, मुकल्लिदीन हैं, जो बाकायदा सराहतन कुरान और हदीस की मुखालफत करते हैं अपने मसलक पर अमल करते हुए, और बहुत सारे फैसले वो अपने फ़िक़ही नुक्ते नज़र से करते हैं, किताब व सुन्नत की मुखालफत करते हैं, तो क्या वो सब काफिर हो जाएंगे? क्यों आखिर है? तो यहाँ पर कुफ्र से क्या मुराद है, ये इसको हमें समझना होगा। इनके शयूख ने तो फतवा दे दिया, सैयद कुतुब ने लिख दिया, तो उसको अब वो लोग मान रहे हैं। और दूसरे इनके शयूख ने जो फतवा दे दिया, शेख इब्न लादेन ने, शेख जवाहिरी ने, शेख बगदादी ने, इनको फतवा दे दिया इस आयत की रोशनी में, और अपना नहीं देखते हैं कि यह लोग कैसा फैसला करते हैं किताब व सुन्नत की रोशनी में।
یہ لوگ ان کا سارا عمل کتاب و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ تو اس آیت کو لے کر کے کہتے ہیں کہ مسلم حکمران چونکہ یہ کتاب و سنت کے حساب سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے ملکوں کے اندر، اور وضعی قوانین بنا کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے ہماری نظر میں یہ سب کافر ہیں، ہمارے شیوخ نے فتویٰ دے دیا اس لیے ہم ان کو بھی مارتے ہیں۔ خوارج وقت نے بھی انہی آیات و احادیث سے دلیل پکڑی ہے جن سے ان کے خارجی آبا و اجداد دلیل پکڑ کر کے صحابہ کرام تک کی تکفیر کر دی تھی۔ اسی طرح کی آیتوں سے دلیل پکڑ کر کے خلفائے راشدین کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں اس وقت کے خارجیوں نے صحابہ کی تکفیر کی تھی۔ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی تکفیر کی تھی کہ یہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے فیصلے کو مان رہے ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے سب کافر ہو گئے، اور ان کی جو بات مانتا وہ سب کافر ہو گئے۔ تو یہ تکفیر والا جو سسٹم ہے یہ صحابہ ہی کے دور سے خوارج پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت یہ معلوم ہونا چاہیے اس میں کوئی صحابی نہیں تھے ان خوارج کے اندر، بہرحال ماننا شروع ہو گئے تھے۔ تکفیر کا نظریہ اسی وقت سے پیدا ہوا ہے، تو حضرت علی اور دیگر صحابہ نے ان سے جنگ کی تھی اور ان کو نہروان میں دوڑا دوڑا کے مارا تھا۔ چند ایک بھاگ لیے تھے، انہی کی نسل آج بھی باقی ہے جو مسلمانوں کی تکفیر کرتی ہے۔ اب آتے ہیں یہ جو مسلم حکمرانوں کی اور مسلم امہ کی اپنے علاوہ جو تکفیر کرتے ہیں، ان کے نظریے کا جو قائل نہ ہو، تو یہ کن آیتوں کو دلیل بناتے ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے سورہ مائدہ کی 45، 46 اور 47 نمبر جو آیت ہے، جس کے اندر ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور دوسری آیت میں ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تیسری آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ ساری آیتیں جو ایک ساتھ سورہ مائدہ کے اندر آئی ہوئی ہیں، اس کا کیا پس منظر ہے اس کو دیکھے بغیر سیدھا ڈائریکٹ کیا ہم کسی کے لیے بھی اس آیت کا مفہوم فٹ کر سکتے ہیں اور اس کا صریح معنی اس کے اوپر لے سکتے ہیں؟ جو فیصلہ کتاب و سنت کے خلاف اگر کرتا ہے تو کیا ہم اسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ اب وہ کسے باسط کوئی حاکم ہو یا محکوم ہو یا کوئی بھی فرد ہو، تو یا یہ کہ اس سے سلف نے، صحابہ کرام نے کیا مفہوم مراد لیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات جو ترجمان القرآن اور جو مفسر قرآن ہیں اور جو امیر المفسرین ہیں، امام المفسرین ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کیا مراد لیا ہے اس آیت سے، کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کس پس منظر میں آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ یہودیوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جو لوگ تورات کے اندر جو حکم موجود تھا، چونکہ مدینہ کے اندر یہودیوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ تم لوگ اپنے نزاعی اختلافی مسائل میں تورات کے حساب سے فیصلہ کر سکتے ہو، اگر ضرورت پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آؤ گے تو اللہ کے رسول بھی فیصلہ کریں گے تو اس کو ماننا پڑے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ فیصلے تورات سے ہٹ کر کے کیے تھے، اس وقت کس طرح کی آیتیں نازل ہوئی تھی، تو پس منظر گرچہ یہی ہے کہ یہ یہودیوں کے تعلق سے تھا، یا یہ کہ ایک یہودی کے تعلق سے اور اسی طرح سے ایک مسلمان کے بیچ میں یہ معاملہ ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کسی یہودی کے پاس جا کر کے فیصلہ کروانا چاہا، حالانکہ اور یہ نظریہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کا تھا جو کہ اس وقت منافق تھا۔ تو اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، جو بھی ہوں، لیکن یہاں جو آیت ہے اس کا حکم اگر عام بھی مانا جائے تو یہاں جو کافر کہا گیا ہے کہ وہ کافر ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
تو ایسی صورت میں یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تمام آیتیں کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا یہودیوں کے تعلق سے۔ اس کے شان نزول میں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے پوری تفصیل سے کہ کس طرح سے یہ یہودیوں کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ ایک مسلمان گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کافر نہیں ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے مسائل میں گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر اس طرح سے اسلام سے اس کو نکال دیا گیا ہے اور اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو وہاں پر ویسا نہیں مراد ہے۔ اس کی تعویل کی جاتی ہے کہ وہاں پر کامل اور ناقص کی صورت اپنائی جائے گی، یا کفر دون کفر کہا جائے گا، یعنی مطلب وہ کامل مومن نہیں ہے، جسے کہیں کہا گیا کہ لا یؤمنو، وہ آدمی مومن نہیں ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے تکلیف سے، جس کے ظلم سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ اسی طرح سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو مجھ سے سب سے زیادہ اگر محبت نہیں کرتا ہے اپنے ماں باپ سے بلکہ تمام لوگوں سے، تو ایسی صورت میں وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہو سکتا وہ۔ تو کیا مومن نہیں تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ اسی طرح سے بہت ساری اس طرح سے حدیثیں ہیں اور آیتیں بھی ہیں۔ تو کیا ترک صلاۃ کو جو ہے کفر بتایا گیا ہے حدیث میں، کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے کرنے والے چیز وہ نماز ہے، مطلب یہ کہ جو ترک صلاۃ سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ تو اب اسی طرح سے قتل جو ہے، قتل مومن کو، میرے بعد تم لوگ ایسا نہ کرنا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مار کر کے کافر ہو جانا۔ تو ظاہر سی بات ہے گردنیں ماری گئی ہے، ایک مسلمان دوسرے کی گردن مارا ہے، تو کیا گردن مارنے سے وہ کافر ہو گیا؟ کفر کا لفظ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ کیا تعویل کرتے ہیں؟ یعنی گردن مارنا مطلب قتل کرنا، یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ بہت سارے ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر، زنا کے تعلق سے ہے کہ آدمی جس وقت زنا کرتا ہے ایمان اس کا نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیا مطلب کافر ہو جاتا ہے، تو اس کے کفر کی بات کہی گئی ہے۔ تو گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کیا کوئی مسلمان اسلام سے نکل جائے گا؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ ایسی آیتوں کو وہی لوگ دلیل بناتے ہیں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جن کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے، یعنی اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، ترک صلاۃ سے کافر۔ اسی طرح سے کوئی قتل کر دیا کسی کو، وہ کافر ہو گیا، یا جو بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا وہ کافر ہو گیا۔ اس میں معتزلہ اور خوارج شامل ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہی ہے۔ یہی لوگ اس طرح کی آیتوں سے اور حدیثوں سے دلیل پکڑتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرتا، یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو خوارج ہیں ان کے نزدیک وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک کافر نہیں ہوگا۔ یہاں کفر سے مراد دوسرا، کیا ہے اسے مراد؟ ظاہر سی بات ہے عبداللہ ابن عباس، بہت سارے لوگوں نے اس کی تفصیل بتائی ہے، ہم اس کو سمجھیں گے۔ صحابہ کرام نے کیسے سمجھا ان آیتوں کو، تابعین نے، محققین اسلام نے، سلف صالحین نے کیسے سمجھا اس آیت کو، ورنہ کون بچے گا مسلمان؟ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کون نہیں کرتا ہے؟ بس ریشیو مختلف ہوتا ہے، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ، اس طرح سے کوئی بھی مسلمان نہیں بچے گا۔ کون ایسا شخص کہتے کہ ہمارا جو ہے 100% معاملہ سب کتاب و سنت کے مطابق ہوتا ہے، ہمارا سارا فیصلہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں، وحی کی روشنی میں، بما انزل اللہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو فیصلہ نہ کرے وحی کی روشنی میں وہ کافر ہے۔
کس کا فیصلہ، کس کا عمل کتاب و سنت کی روشنی میں 100% صحیح رہتا ہے؟ ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کون مسلمان بنے گا، کون مسلمان بچے گا؟ کوئی ایک بھی فیصلہ اگر کسی کا غلط ہوا، کتاب و سنت کے مطابق اگر نہیں ہوا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے مطابق وہ کیا ہو جائے گا، چلا جائے گا، ملت سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ چنانچہ یہاں مراد کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اور کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فوقیت نہ دینا دوسروں کی محبت پر، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر دوسروں کی محبت کو فوقیت دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو کیا وہ کافر ہو جائے گا ایسی صورت میں؟ بالکل نہیں ہوگا۔ گناہ کبیرہ کا وہ ارتکاب کر رہا ہے، اس کو سزا ملے گی۔ اللہ رب العالمین ممکن ہے اس کو عذاب دے، گناہ کبیرہ کا جو عذاب ہوتا ہے اس کی جو سزا ہوتی ہے، اور معاف بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ شرک کے علاوہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ وحی کے مطابق یعنی کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے دوسرے تمام اور مسائل کی طرح سے۔ تو ظاہر سی بات ہے خوارج کا عقیدہ جو کہ اہل سنت سے ہٹا ہوا ہے، وہی لوگ اس کو مانتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، جیسے اور دیگر گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی بنیاد پر وہ کافر قرار دیتے ہیں، یہاں بھی وہ کافر قرار دیتے ہیں۔ اور آج کے خوارج اس آیت کی روشنی میں جو فیصلہ نہ کرے کتاب و سنت کے مطابق اس کو کافر قرار دیتے ہیں، چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، چاہے جو، اور اپنا وہ نہیں دیکھتے ہیں، اپنی ذات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سارا فیصلہ کتاب و سنت مطابق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ بعض نے تو اس کلام میں یعنی اس آیت کے اندر اضمار مانا یعنی پوشیدہ مانا ہے، اسی لیے پورے کلام کو اس طرح سمجھنا چاہیے۔ ان کے یہاں یہ لوگ کہتے ہیں وَمَن لَكُمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ رَدًّا لِلْقُرْآنِ وَحِجْرًا لِقَوْلِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ كَافِرٌ، یعنی جو شخص قرآن کریم کا رد اور رسول اللہ کے قول کا انکار یا بالکل ترک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ کافر ہے۔ یعنی مطلب یہاں پر پوشیدہ یعنی اضمار، بعض کلام کا اضمار مانتے ہیں کہ یہاں مطلب یہ ردًا للقرآن وحجرًا لقول الرسول، کہ وہ قرآن کے فیصلے کا انکار کرے، رسول اللہ کے فیصلے کا انکار کرے، مطلب انکار ضروری ہے۔ یہ مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوتاہی کی بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا ہو، اپنی خواہشات کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہو کوتاہی کی بنیاد پر، یا دنیاوی مال و متاع کی خاطر وہ ایسا کر رہا ہو، البتہ اس کے دل میں کتاب و سنت کی عظمت ہو، وہ انکار نہیں کر رہا ہے، وہ مان رہا ہے، کتاب اللہ کو وہ مان رہا ہے، قول رسول کو وہ مان رہا ہے، یعنی وحی کو وہ مان رہا ہے، اس کا احترام ہے، سب کچھ ہے، لیکن یا تو سستی اور غفلت ہے، کوتاہی ہے، یا اسی طرح سے دنیاوی مال و متاع کی خاطر حرص و طمع کی وجہ سے وہ ایسا کرنے پر مجبور ہے، یا اور کوئی دوسری پریشانی یا مجبوری ہے جس کی بنیاد پر وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا ہے۔ تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ممکن ہے وہ جو فیصلہ کر رہا ہو کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کتاب و سنت کے خلاف ہو، بہرحال وہ ہر صورت میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اگر انکار نہیں کرتا ہے۔ تو وہ ان لوگوں کے نزدیک انکار جب تک نہیں کرے گا جب تک وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی دوسرا فیصلہ جو کتاب و سنت کے علاوہ ہے اس کو اچھا سمجھ کر کے اس کے مطابق فیصلہ وہ کر رہا ہے، یعنی کتاب و سنت کے مقابلے میں اس کو اچھا سمجھ کر کے فیصلہ کر رہا ہے اور کتاب و سنت کو نیچا سمجھ رہا ہے بلکہ انکار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں تو کافر ہو جائے گا، کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے نزدیک کیا صورتحال ہے۔ تو جب تک حجت نہ قائم ہو جائے ہم کسی کو کافر اسی لیے نہیں کہتے ہیں
یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو ان کے یہاں یہی چیز ہے کہ وہ پوشیدہ مانتے ہیں کہ یہاں جو قرآن کے اندر ہے اختصار ہے، مفہوم اس کا یہ ہے، دوسری آیتوں سے اور دوسرے نصوص کی روشنی میں وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جب تک انکار نہیں پایا جائے گا، یا یہ کہ جس وضعی فیصلے کے مطابق وہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں اس کو جب تک اچھا نہ سمجھیں، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اس کو نہ بہتر سمجھنے لگیں جب تک، اور قرآن و سنت کو جب تک وہ نیچا نہ سمجھیں تب تک ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر ایسا کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کا انکار پایا جاتا ہے ان کے یہاں، اس کو نیچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے وضعی قوانین ہیں، پارلیمانی قوانین ہیں، اس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، یہ آدمی اپنا جو اس کا بنایا ہوا اصول اور ضابطہ ہے، اپنی سوچ اور فکر سے کسی مسئلے میں وہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن وہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے، تو ایسی صورت میں اچھا سمجھنے کی وجہ سے، یعنی اس کی نیت پر یہ منحصر ہے، تب جا کر کے وہ کافر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا جب تک انکار نہیں پایا جائے گا، جب تک قرآن و سنت کے مقابلے میں جو دوسرا اس کا اصول ہے اس کو جب تک وہ بہتر نہیں سمجھے گا، جب تک وہ کافر نہیں ہوگا۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بہت سارے سلف صالحین نے اللہ کے اس فرمان ان من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور اسی طرح سے فاولئک هم الفاسقون، یا اسی طرح سے فاولئک هم الظالمون، ان تمام آیتوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ یہی کہا ہے کہ یہ کفر دون کفرین، اور اسی طرح سے فسق دون فسقین، اور ظلم دون ظلم مراد ہے یہاں سب، اور یہ بات امام احمد بن حنبل اور امام بخاری وغیرہ نے بھی کہی ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ آگے کہتے ہیں اب یہ جو کفر دون کفرین ہے یا فسق دون فسقین وغیرہ، اس کا مطلب کیا؟ یعنی ان آیتوں میں جو کہا گیا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، مراد یہ ہے کفر اصغر مراد ہے، یا فسق اصغر مراد، یا ظلم اصغر مراد ہے؟ مطلب یہاں کفر اصغر مراد، اور کفر اصغر کہتے ہیں وہ کفر جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے باہر نہیں نکلتا ہے، لا یخرج من الملہ۔ اسلام سے کب نکلتا ہے؟ جب وہ کفر اکبر کا ارتکاب کرے۔ ظاہر سی بات ہے ابن عباس وغیرہ نے یہ بات کہی ہے، اور امام احمد بن حنبل وغیرہ نے، امام بخاری وغیرہ نے اس کی تائید کی ہے، علامہ ابن تیمیہ نے اس کے بعد اس کو جو ہے دلائل سے ثابت کیا ہے ان لوگوں نے کہ یہاں جو مراد ہے وہ کفر اصغر مراد ہے، یعنی کفر اکبر کے مقابلے میں جو چھوٹا کفر ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر آدمی اسلام سے باہر نہیں نکلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافروں کا عمل ہے یہ ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط ہے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ آگے کہتے ہیں کہ ائمہ دین نے جو ان آیات کو تحکیم بغیر ما انزل اللہ کے تحت ذکر کیا ہے، اس سے مراد کفر اصغر لیا ہے۔ یہ ایسے شخص کے حق میں ہے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے یا رشوت لے کر فیصلہ کرے، یا کسی سے عداوت کرتے ہوئے فیصلہ کرے، اور اسے پتا ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن جو اللہ کے دین کے علاوہ کسی قانون کے تحت فیصلہ کرنا حلال سمجھتا ہو، یا اس کا اعتقاد ہو کہ اس کا حکم اللہ کے حکم کے مساوی یا اس سے افضل ہے، تو ایسا کفر ہے جو ملت سے خارج کرنے والا ہوگا۔ جس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی شراب پیتا ہے، یا ایک آدمی اگر زنا کرتا ہے اور اس کو حلال سمجھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے، یا ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا، یا ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسا آدمی کافر ہو جائے گا، منکر زکوٰۃ۔ تو جس طرح سے زکوٰۃ نہ دے انکار کر کے کہ یہ نہیں ہے صحیح، تو ایسی صورت میں، یا اسی طرح سے روزہ نہیں رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ مطلب جن کے پاس کھانے پینے کا ہوتا نہیں ہے وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، بھوکا رہتے ہیں، ورنہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات اگر کہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اسلام کے ایک رکن کا انکار کیا۔ اسی طرح سے فیصلہ جو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے یہ ضروری ہے، واجبات میں سے ہے۔ اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے کو زندگی میں، تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انکار نہ کرے اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے،
وہ وضعی قوانین کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے اور اس کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے. جس طرح سے ایک شراب آدمی پیتا ہے یہ سمجھ کے پیتا ہے کہ یہ غلط ہے. ایک آدمی چوری کرتا ہے اور یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح سے جو زنا کرتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کا میں ارتکاب کر رہا ہوں. اسی طرح سے جو کتاب و سنت مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے، وضعی قوانین کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں. اسی صورت میں کہہ سکتے ہیں جب ان تمام گناہ کبیرہ کو اگر وہ حلال سمجھے، جائز سمجھے. اگر وہ جائز سمجھتا ہے یا کم سے کم اس کو کتاب و سنت کے مطابق کے برابر میں لیول میں سمجھتا ہے کہ یہ بھی ویسے ہی ہے یا اس سے افضل سمجھتا ہو، تو ایسی صورت میں ہم اس کو کافر کہیں گے. اس کو جائز سمجھتا ہو، حلال سمجھتا ہو، اس کو گناہ کبیرہ وہ نہ سمجھتا ہو، یا کتاب و سنت کے مقابلے میں اس کو افضل سمجھتا ہو، یا یہ کہ کتاب و سنت کا ڈائریکٹ انکار کر کے اس کو وہ بہتر سمجھتا ہو، تو ایسی صورت میں ہم اس کو کافر کہیں گے. لیکن جس طرح سے ایک زناکار جو ہوتا ہے، ایک شرابی جو ہوتا ہے، ایک چور جو ہوتا ہے، ان تمام گناہ کبیرہ کا ارتکاب اس کو گناہ کبیرہ سمجھ کر کے کرتا ہے، اس کو جائز سمجھ کر کے نہیں کرتا ہے، گناہ سمجھ کر کے کرتا ہے. اسی طرح سے اگر ایک فیصلہ کرنے والا وضعی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والا اگر اس کو غلط سمجھ کر کے گناہ کبیرہ سمجھ کر کے اگر کرتا ہے، وہ اسلام کا انکار نہیں کرتا ہے، اسلامی قوانین کا انکار نہیں کرتا ہے، کتاب و سنت کا انکار نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے. گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے کو کافر وہی لوگ کہتے ہیں جو معتزلہ اور خوارج ہے. یہ شروع سے ایسا کہتے چلے آ رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ وتیرہ نہیں ہے. ان کے یہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے ماتحت ہوگا. اللہ چاہے تو معاف کر دے گا اور اللہ چاہے تو اسے عذاب دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.